Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی، ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائی، یہ ایک صداقت ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے۔ ہر کسی کو موت کا سامنا اور مقابلہ ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ آج تک کوئی بھی موت سے نہ بچا ہے، نہ آئندہ کوئی موت سے میرے بھائی بچ سکے گا۔ یہ موت ہی ہے جو میرے بھائیوں، بھائی اور بہن کے درمیان، میاں اور بیوی کے درمیان، ماں بیٹے کے درمیان تفریق پیدا کر دیتی ہے، جدائی ڈال دیتی ہے۔ میرے بھائی، یہ موت ہی ہے جو حبیب کو محبوب سے اور اولاد کو والدین سے الگ کر ڈالتی ہے۔ میرے بھائی، یہ موت ہی ہے جس کو ہر شخص ناپسند کرتا ہے۔ اس موت سے ہر کوئی بھاگتا ہے۔ موت کے لفظ بھی سننا آج لوگ پسند نہیں کرتے۔ آپ کو اس دنیا رنگ و بو میں کوئی بھی ایسا شخص میرے بھائی نہیں ملے گا جو موت کا لفظ سن کر اس کے اوپر لرزہ طاری نہ ہوتا ہو۔
کوئی بھی آپ کو ایسا شخص نہ ملے گا جو موت کے لفظ کو سننا پسند کرتا ہو، لیکن میرے بھائیو یہ حقیقت ہے کہ موت ہر شخص کی آنی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی زندگی کے ساتھ ساتھ موت کو ودیعت دے دیا ہے۔ ہر انسان کا موت وصف لازم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، بوڑھا ہے تو وہ بھی مرے گا، بچہ ہے تو اس کے اوپر بھی موت آنی ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، عالم ہو، جاہل ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، محلوں میں رہنے والا ہو یا ٹوٹی ہوئی جھونپڑیوں میں زندگی گزارنے والا ہو، ہر شخص کو ایک نہ ایک دن موت کے چنگل میں پھنسنا ہے۔ موت کے گرفت سے میرے بھائیو آج تک نہ کوئی بچا ہے نہ بچ سکے گا۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اے لوگو، تم جہاں کہیں بھی رہو گے موت تم کو آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں، محلوں میں بند ہو جاؤ اور اس کی دیوار چاہے لوہے کا، پتھر کا، تانبے کا، سونے کا کیوں نہ ہو، وہاں بھی موت آ کر رہے گی۔ اے انسان، جب تمہارا وقت آئے گا کہ تم کو ایک لمحہ، ایک سیکنڈ کا بھی مہلت نہیں مل سکتا۔ میرے بھائی، جس سانس میں انسانوں کا روح قبض کرنے کا میرا اللہ حکم فرماتا ہے، انسان کو دوسرا سانس بھی موت کے فرشتے نہیں لینے دیتے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ نہ ایک سیکنڈ تمہارا آخری وقت جب ہوگا نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ کوئی کسی کا اس وقت میرے بھائی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ یہ پوشیدہ چیز ہے، کسی کو کچھ خبر نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی، ہم کب مریں گے، کہاں پہ مریں گے، کس وقت میں مریں گے، کس جگہ میں مریں گے، کسی کو میرے بھائی اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چہیتے نبی، جس سے میرا اللہ بہت محبتیں کرتا ہے، پیار کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا کو بھی اس کا علم نہیں دیا کہ قوم کب مرے گا۔ اس چیز کا علم میرے بھائیو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ آج لوگ موت کو ناپسند کرتے ہیں، موت سے بھاگتے ہیں، حالانکہ دنیاوی زندگی بھی اور آخرت کی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، دونوں زندگی میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے۔ میرے بھائی، یہ موت ایک نعمت ہے، چین و سکون کا، راحت و آرام کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم ہے۔ لیکن آج لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے؟ اس لیے کہ دنیا کے چکر میں پڑ کر انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ یہ دنیا میرے بھائیوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا کوئی چیز نہیں ہے، یہ دنیا سب سے زیادہ بدتر ہے، یہ دنیا سب سے زیادہ ذلیل ہے۔ میرے بھائی، اگر اس دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی، میرا اللہ میرے نبی فرماتے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو قائم فرمایا، قائم فرمانے کے بعد، پیدا کرنے کے بعد آج تک میرا اللہ اس دنیا کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ دنیا کتنی ذلیل ہے، لیکن آج ہم لوگ اسی دنیا کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کی زندگی کو میرے بھائی برباد کر رہے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا، اے لوگو، اے مسلمانوں، تم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو، ایک راہگیر کی طرح زندگی گزارو،
جس طرح مسافر جب سفر کرتا ہے اس کو ایک دھن ہوتا ہے، ایک لگن ہوتا ہے، مجھے اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ہے، چاہے راستے میں کتنی کٹھنائیاں آئے، کتنی پریشانیاں آئے، ہم اس کو برداشت کریں گے، لیکن ہمیں منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا یہی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے میں راستے میں اس دنیا کی زندگی میں کتنی کٹھنائیاں آئے تم برداشت کر لو، لیکن اللہ کو راضی کر لو۔ اگر تم نے اللہ کو راضی نہ کیا تو پھر تمہارا برا حال ہونے والا ہے۔ میرے بھائیو یہ دنیا ہمارا دارالامتحان ہے، ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھے ہم کبھی نہ مریں گے۔ میرا اللہ خود قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ دنیا میں میں نے تمہیں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھیں اس دنیا میں میری کون مانتا ہے اور اپنی کون مانتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی فرماتے ہیں آج انسان سوچتا ہے زندگی گزار کے مر گئے چلے گئے کچھ نہیں۔ میرے بھائی میرے نبی کی حدیث، میرے نبی نے فرمایا انسان جو دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے ایک ایک سانس کا میرا اللہ حساب لے گا۔ آپ جو زمین پر قدم رکھتے ہیں وہ زمین آپ کے ابا کی پراپرٹی نہیں ہے، میرے اللہ کی زمین ہے۔ اس قدم کو زمین پر رکھنے کا بھی آپ سے حساب ہوگا، پانی کا بھی حساب ہوگا، اور میرے بھائیوں کھانے پینے کا حساب ہوگا۔ ہر چیز کا آپ کو میرے اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ یہاں تک کہ میرے بھائی میرے نبی کی حدیث میں نبی نے فرمایا قیامت کے دن دو بکریوں کو بلایا جائے گا، اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ماری ہوگی اس کا بھی میرا اللہ حساب کرے گا۔ ہم تو میرے بھائی انسان ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم دیکھیں عمل کون کرتا ہے اور مجھے کون راضی کرتا ہے، غیر کو کون راضی کر رہا۔ اینما میرا اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر وَأَحْسَنُ عَمَلًا يُدْرِكُمُ الْمَوْتِ، تاکہ ہم دیکھیں اس دنیا کے اندر اچھے عمل کون کر رہا، برے عمل کون کر رہا۔ اگر میرے بھائی اس دنیا کے اندر ہم نے اللہ کو راضی کیا، اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر چلے گئے تو آپ کے لیے شاباشی ہے، میرے اللہ کی خوشخبری ہے۔ آپ کو ایسے ایسی چیزیں میرا اللہ عطا فرمائیں گے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، نیک بخت لوگ، سعادت مند لوگ جو دنیا کے اندر نیک کام کر کے آئیں گے وہ جنت کا حقدار ہوں گے۔ وہ جنت کو سے اس کو کبھی نکالا نہیں جائے گا، جس جنت میں اسے کبھی نہ غم ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ کچھ سوچنا پڑے گا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا۔ جس چیز کا وہ اپنے دل میں ارادہ کریں گے اس کے سامنے وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ ایسے لوگوں کے لیے ایسی جنتیں میرا اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ اگر کسی نے اللہ کو ناراض کیا، اگر کسی نے اپنے من کی مانی، اگر کسی نے گناہ کر کر کے اللہ کا باغی بن بیٹھا ہے، اگر کسی نے نبی کے سنت کا جنازہ نکال کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، میرے نبی فرماتے اس کے لیے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، اللہ کے فرشتے اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ میرا اللہ بھی کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، ایسے بدبختوں کے لیے میری آگ ہے۔ میرے بھائیو اچھے عمل کریں، ہم اس دنیا سے کبھی نہ کبھی ہم کو بھی رخصت ہونا ہے، کب مر جائیں کسی کو کچھ خبر نہیں، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا میرے بھائی نہیں ہے۔ میں نبی کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے، موت کے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کا چہرہ آفتاب سے زیادہ روشن ہوتا ہے،
ملک الموت اس کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے، اس کے پاس معطر خوشبوئیں ہوتی ہے، اور وہ جس کا آخری وقت ہو چکا ہے اس کے سرحانے آ کر بیٹھ جاتا ہے ملک الموت، موت کے فرشتے، اور وہ فرشتے کہتے ہیں اے روح، اے جان، جس اللہ کے بھروسے، جس اللہ پہ یقین کرتے ہوئے تم نے اچھے اچھے اعمال کیے، تم نے اپنی ساری کی ساری زندگی اسی چیز میں ختم کر دی اللہ کے لیے، اے روح اب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تجھے اب اپنی مغفرت کی طرف جانا ہے، چلو اس کی روح کو نکال کر وہ جنت کے کفن میں لپیٹ کر وہ فرشتہ میرے اللہ کے پاس جاتے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی مومن ہوتا ہے، نیک بخت ہوتا ہے، اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسا کہ مشکیزے سے پانی نکلتا ہے، اتنی آسانی سے نکلتا، حالانکہ دیکھنے والوں کو اس کی ظاہری تکلیف معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اصل نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، اس کی روح جیسے مشکیزے سے یا کسی برتن سے پانی ٹپکتا ہے ویسے ہی اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ نیک لوگوں کی روح فرشتے اس کو لے کر جاتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی جماعت کے اوپر سے ان کا گزر ہوتا ہے ملک الموت کا، فرشتے پوچھتے ہیں کن کا روح ہے، وہ جواب دیتے ہیں اس کا اچھا سا نام لے کر وہ اس کو بتاتے ہیں اس کی روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب لے کر جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں اعلیٰ علیین میں ان کو لکھ دو۔ ہاں میرے بھائیو یہ نیک بختوں کی روح ہے، اور فاسق و فاجر کی روح بہت ہی میرے بھائیو ڈینجرس طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ میں نبی کی حدیث میں نبی نے فرمایا جب مردے کو، جب مرے ہوئے شخص کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، لوگ واپس آ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، ان کا چہرہ سیدھا فام ہوتا ہے، نیلے رنگ کا ہوتا ہے، کالے رنگ کا ہوتا ہے، ڈراؤنا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر یہ کہ اس کی قبر میں بھی اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے آ کر ان سے سوال و جواب کرتے، ہم سب کو معلوم ہے کیا سوال کرتے، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے۔ اگر نیک بخت ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ۔ پھر دوسرا سوال من ما دینک، دین تمہارا کیا ہے، نیک بخت ہوتا ہے تو دین اسلام۔ پھر میرے نبی حدیث میں فرماتے، میرے نبی نے فرمایا تیسرے سوال میں اللہ کے وہ فرشتے ان کے قبر کے پردے کو ہٹا دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے قبر کے درمیان جتنا پردہ ہوتا ہے سارے کے سارے پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے، میرے نبی کا نور، میرے نبی کی روشنی ظاہر ہوتی ہے، ایسی خطرناک، ایسا خطرناک روشنی ظاہر ہوتی، اس نیک بخت لوگوں کی قبر میں روشنی چھا جاتی۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل، بتا اس شخص کے بارے میں یہ کون ہے۔ اگر نیک بخت ہوتا ہے وہ کہتا ہے ھذا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہی تو ہمارے وہ نبی ہیں جو دنیا میں رو رو کر اپنا سب چیز ختم کر دیا، یہی تو ہمارے وہ نبی ہیں جو ہمیں کھلانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، ارے یہی تو وہ نبی ہیں جنہوں نے طائف کے میدان میں پتھر کھائے تھے، یہی تو وہ نبی ہیں جو اپنے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کروا دیا، یہی تو وہ نبی ہیں اپنی بیٹی کو شہید کروا دیا، یہی تو وہ نبی ہیں اپنی بیٹی کو طلاق دلوا دیا، یہی تو ہمارے غمخوار نبی ہیں جو دنیا میں اتنا روتے تھے، اتنا غم کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے اے میرے حبیب آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تسلی رکھو، ہم آپ کی امت کے ساتھ زیادہ کچھ نہیں کریں گے، ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں سوال و جواب کے بعد اللہ کے فرشتے کہیں گے تم نے صحیح جواب دیا، اب سو جاؤ، نوم کا نومۃ العروس، نئی نویلی پہلی رات کی دلہن کی طرح تم سو جاؤ۔ ہاں میرے بھائیو جیسے پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے
جب وہ آتی ہے اپنے میکے سے، عورتیں اس کو ایک کمرے میں جا کے بند کر دیتی ہیں، اس کو سلا دیتی ہے، کسی کی ہمت نہیں اس کے شوہر کے علاوہ اس کو کوئی ہاتھ لگائے، اس کو کوئی جگائے۔ اسی طریقے سے فرشتے کہتے ہیں تم سو جاؤ پہلی رات کی دلہن کی طرح، میرا اللہ قیامت میں آپ کو اٹھائے گا۔ بھائی یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں۔ اگر کوئی شخص فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، زانی ہوتا ہے، شرابی ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی یہی سوال و جواب ہوتا ہے، ما ربک من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ دین کیا ہے؟ لا ادری۔ میں نبی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، سارے لوگ وہ لا ادری کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے فرشتے کہتے ہاں تیرے سے مجھے یہی امید تھی، جتنے لوگ زمین پر چلا کرتے تھے ان تمام کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض تو ہی تھا، سب سے زیادہ ناپسندیدہ ان تمام لوگوں میں تو ہی تھا۔ آج تو قبر کے حوالے کیا گیا ہے، آج تو قبر کا سلوک دیکھے گا۔ ہاں میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے۔ آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے۔ میں نبی کی حدیث میں نبی نے فرمایا اگر مومن بندے کو دنیا میں مشقت نہیں، تکلیف نہیں، بلکہ کسی بات پر ناگواری ناپسند معلوم ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن آج ہم تھوڑی سی تکلیف ہوئے، اللہ کو ہم ہی ملے تھے مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ خدارا میرے بھائیوں ایسا الفاظ استعمال نہ کریں، ہم خارج اسلام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو جاننی چاہیے ایسا الفاظ کبھی بھی اپنی زبان سے نہ نکالیں کہ اللہ کو ہم ہی ملے تھے مصیبت میں ڈالنے کے لیے، اللہ کو کوئی اور نہ ملا تھا۔ ایسا الفاظ خدا میرے بھائی ہم استعمال نہ کریں۔ تو میں بیان کر رہا تھا گنہگاروں کو اللہ کی فرشتے ایسے جواب دیتے ہیں، آج تو قبر کے حوالے کیا گیا ہے، آج تو اس کا سلوک بھی دیکھے گا۔ میرے بھائی اس کے بعد قبر ان کو دونوں طرف سے دباتی ہے، بھیجتی ہے، اتنا کس کے دباتی اس کی ایک ہڈی دوسری ہڈیوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ قیامت تک اس کو میرے بھائیوں جیسی سزا ہوتی چلی جائے گی۔ میں نبی نے فرمایا، میں نبی کی حدیث القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یہ جو قبر جو ہے قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اگر ہم نے اچھے اعمال کیے یہی قبر ہمارے لیے جنت کے باغ بن جائیں گے، اگر ہم نے برے اعمال کیے یہ میرے بھائی جہنم کے گڑھوں میں سے ہمارے لیے گڑھا بننے والا ہے۔ اب ہم خود اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں ہمیں جہنم کا گڑھا چاہیے یا جنت کا باغ چاہیے؟ ہاں عثمان غنی کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا وہ رویا کرتے تھے، ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتا تھا، تر ہو جایا کرتی تھی۔ لوگ کہتے صحابہ پوچھتے میرے بھائی عثمان تم جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتے ہو، بڑے بڑے گناہوں کا ان کے سزا کا تذکرہ تمہارے سامنے آتا ہے، تم گھبراتے نہیں، تم روتے نہیں، لیکن قبر کے پاس سے تب تم گزرتے اتنا کیوں روتے؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میرے بھائی میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، اگر کوئی شخص قبر سے پاس ہو گیا اس کے تمام منزل آسان ہو جائیں گے، اس لیے ہم اتنا روتے ہیں۔ اگر ہم قبر کی پہلی منزل میں پھنس گئے تو ہمارا کون پرساز حال ہوگا؟ ہاں میرے بھائیو، جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اگر وہ نیک وقت ہوتا ہے اللہ کی طرف سے انہیں خوشخبریاں سنائی جاتی ہے، ان کو اچھی اچھی خوشخبریاں سنائی جاتی ہے۔ ان کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک وہ جب وہ اچھے اعمال کرتا ہے تو اس سے ایک دروازے سے اس کی نیکیاں چڑھتی رہتی ہے،
جب وہ دوسرے دروازے سے اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے. آج ہمارے مسلمان بھائی اپنے رزق کی برکت کے لیے نہ جانے کیسے کیسے ڈنڈے استعمال کرتے, تعویذوں کا چکر کاٹتے ہیں, کیا کیا پھٹواتے ہیں. ارے میرے مسلمان بھائی, نمازوں کی پابندی صرف آپ کر لیں, آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی. کیوں دوسروں فالتو کے چکر میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ میرے اللہ میرے نبی فرماتے ہیں دو دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں, ایک سے ان کا اعمال چڑھتا ہے, دوسرے سے ان کے گھر میں رزق کی جو تنگی ہوتی ہے وہ ختم ہوتا ہے, ان کے گھر میں برکت کا دروازہ کھلتا ہے اور برکت ان کے گھر میں چڑھتے رہتا ہے. جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے یہ دونوں دروازے رونا شروع کر دیتے ہیں. ہاں میرے بھائیو, جب نیک بندہ, جب میرا اللہ کا چہیتا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو زمین پر وہ چلا کرتا تھا جہاں وہ سویا کرتا تھا, جہاں وہ نماز پڑھا کرتا تھا 40 دن تک. میرے بھائیو وہ زمین ان کے لیے روتی ہے, گراتی ہے, چیختی ہے. اور جب وہ مر جاتا ہے, جس قبرستان میں ان کو دفن کیا جاتا ہے, میرے نبی کی حدیث اپنی طرف سے میں نہیں بول رہا, میرے نبی نے فرمایا جب مومن بندہ مرتا ہے, اللہ کا چہیتا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے, جس قبرستان میں اس کو دفن کیا جاتا ہے وہ قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتی ہے اور قبرستان کے ہر حصے سے آواز آتی ہے, ہر حصے کی خواہش ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے, کاش یہ جنازہ, کاش یہ شخص, کاش یہ مردہ میرے اندر داخل ہو جائے. اے بھائیو, یہ مومن کی علامت ہے. دیکھیں تو صحیح دنیا کے اندر مومن کو کتنی خوشخبریاں میرے اللہ کی طرف سے مل رہی, کتنے انعامات مل رہے ہیں, اور جنت میں انہیں کیا ملے گا اس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. ہاں یہی کوئی میرے بھائیو جب گنہگار بندہ مرتا ہے اس کا جو حشر ہونے والا ہے میرے بھائیو آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. ہاں میرے نبی کی حدیث, میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شرابی, شراب پینے والا مرتا ہے اس کو آخرت میں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا. اور آگے فرماتے میرے نبی اس کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. اور خود میرا اللہ بھی قرآن کریم کے اندر فرماتا تسقا من عین آنیہ, شرابیوں کے لیے, گنہگاروں کے لیے اس کو کھولتا ہوا چشمے کا پانی پلایا جائے گا, اور زرقوم درخت کا اس کو چھالے کھلائے جائیں گے, اس کے لکڑیوں بھی اس کو چبانا پڑے گا جس سے نہ اس کی بھوک بجھے گی, نہ پیاس اس کا ختم ہوگا, نہ اس کو نہ بدن میں کوئی طاقت ہوگی, وہ پریشان ہوگا. آگے میرا اللہ فرماتا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. اگر شرابی کوئی مرتا ہے جو دنیا کے اندر شراب پیتا تھا, اللہ تبارک و تعالی اس کو غساق پلائے گا, کھولتا ہوا پانی پلائے گا. جب میرے نبی اس آیت کا ترجمہ کر رہے تھے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ غساق کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے میرے بھائی میرے صحابہ یہ غساق اتنا خطرناک درخت ہے, اس غساق درخت کا اگر ایک ٹہنی, ایک شاخ اس دنیا کے اندر ڈال دے چند ہی منٹ میں دنیا کی ساری چیزیں, ساری چیزیں اس کی بدبو سے گل سڑ کر ختم ہو جائے. ایسا میرے بھائیوں ان کو پلایا جائے گا غساق درخت کا. کون ایسا مسلمان ہمت والا ہے جو میرا اللہ کے عذاب کو برداشت کر لے؟ آگے چلیے, یہ بے وفا دنیا کے پیچھے ہم میرے بھائیوں بڑے ہیں, یہ ذلیل دنیا کے پیچھے جو آج ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. میرے نبی کی حدیث یاد رکھیے گا, میرے نبی نے فرمایا صرف شراب کی بات نہیں, کوئی بھی نشہ آور چیز, یہاں تک کہ میرے نبی کی حدیث ہے کل مسکر حرام, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. سوچیے آپ کیا کھاتے ہیں, ہمیں اس کا نام بھی نہیں آتا. جس چیز میں بھی نشہ ملی ہوئی ہو, ہر نشہ آور چیز حرام ہے. صرف شراب کا ہی معاملہ نہیں ہے, آپ اندازہ کریں ہم کیا کھاتے ہیں.
میں نبی کی حدیث میں نبی نے فرمایا کوئی بھی شخص کوئی بھی نشہ آور چیز کھا کے مرا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں طینۃ الخبال سے پلایا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ غور سے میرے بھائی سنیں، نشہ کرنے والے، اللہ کے نبی نے فرمایا طینۃ الخبال وہ ہے کہ جہنمیوں کا پیر، ان کے بدن کے گھاؤ کا نچوڑ، ان کا اور بھی جتنی چیزیں ہیں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اس کو پلایا جائے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ میں نبی فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز کو کھانے والے کو پینے والے کو میرا اللہ نہر الغوات سے پلائے گا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نہر الغوات کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا زانی عورتوں کی شرمگاہ کا، زانی عورتوں کی شرمگاہ کا پانی ایسے نشہ آور لوگوں کو پلائیں گے۔ میرے نبی کی حدیث ہے، میرے بھائی سدھر جائیے، نشہ جو کر رہے ہیں مان جائیے، نشہ کرنے سے کسی کا کچھ نہیں ہوتا، جس کو لت لگی ہوئی ہے خدا میرے بھائیوں ایسی لت کو چھوڑ دیجیے ورنہ بہت برا حشر ہونے والا ہے۔ اتنے خطرناک الفاظ اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں نشہ کرنے والوں کے بارے میں۔ خدا را میرے بھائیوں ہم آخرت کی تیاری کریں، ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے، امتحان جب کسی کا امتحان ہوتا ہے کتنی دل جمعی کے ساتھ وہ کتابوں کی تیاری کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم بھی اس دنیا کے اندر امتحان کے لیے آئے ہیں، اصل زندگی تو ہماری آخرت کی زندگی ہے۔ میں آخر میں آپ سے پھر کہنا چاہوں گا اپنے مرحومین کے لیے میرے بھائیوں اصالِ ثواب کریں، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اپنے مرحومین کے نام پہ صدقہ کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی مرتا ہے، اب اگر وہ جہنمی ہوتا ہے یا کوئی مومن بھی ہوتا ہے، وہ اعمال کا وہ نیکیوں کا منتظر ہوتا ہے۔ کیسا منتظر؟ جیسا کہ کوئی شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہو، وہ کیسے چیختا ہے کاش مجھے کوئی بچا لے، مجھے کوئی بچا لے، ایسے ہی مرنے والوں کا حال ہوتا ہے، منہ پھیلائے رہتا ہے کاش میرے نام پہ کوئی اصالِ ثواب کرے، کوئی میرے لیے دعا کرے۔ اگر کوئی ان کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے اس کی چیز کی بنا پر مجھے خوشخبری سنائی جائے گی۔ وہ کہتے ہیں تمہارا نیک اولاد ہے وہ تمہارے لیے پڑھ کر اصالِ ثواب کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے درجے بلند کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آج ہمارے مسلمان بھائی کے اولاد، ارے میرے بھائی آپ کو تو شرم آنی چاہیے اپنے اولاد پر، اپنے آپ پر، جس اولاد کو دنیاوی پڑھانے کے لیے کتنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، آپ جب مریں تو آپ کے نام پہ قرآن بھی نہ پڑھ سکے، اتنے پیسے کروڑوں پیسے خرچ کر کے کیا فائدہ؟ جس روپیے کو جس پیسے کو اپنے بچے پہ لٹایا، اور ایسا بدبخت بچہ جب آپ مریں تو آپ کے بدن پر نہلانے کے ٹائم ایک لوٹ پانی بھی نہ ڈال سکے، جا کے قبر پہ دعا بھی نہ کر سکے، پیسوں کے مولویوں کو بلا کر آج دعا کرواتے شرم نہیں آتی؟ کیا تمہاری کوئی اولاد نہیں؟ کیوں اپنے بچے کو علم دین کیوں نہیں پڑھایا؟ میرے بھائیو خدا اپنے بچے کو دین کی طرف لائے، ورنہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا آپ کے منہ پہ لال مار کے آپ کے اولاد آپ کو گھر سے بھگائیں گے، اس وقت آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ اپنے گریبان کے رشتے میں جھانکے کے یاد کریں گے کاش اپنے بچے کو دینی تعلیم دے دیتا تو آج میرا بچہ میرے ساتھ یہ حال نہ کرتا۔ اسکولوں میں کالجوں میں والدین کی فرما برداری نہیں سکھائی جاتی، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں بتائی جاتی، وہاں بتایا جاتا ہے اپنے ماں باپ کو سیلوٹ کیسے کرو، دور سے ہی ہر انسان کو یوں لگتا ہے تو اس کا باپ ہے۔
خدا را میرے بھائی کم سے کم اپنے بچے کو علم دین بھی پڑھاؤ، کم سے کم آپ مریں تو آپ کے نام پہ کچھ وہ پڑھ سکے۔ کہنے کے تو بہت باتیں ہیں میرے بھائیوں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام کے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت سے بڑے